بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے فروخت کرنے اور لہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ جھنڈے فروخت کرنے اور لہرانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک خوف وہ ہے جس سے سب آشنا ہیں، اور ایک خوف عمران خان کا ہے۔ عدالتی نظام کا عالم یہ ہے کہ باقی تو چھوڑیے، اس پر بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان گھر کا کھانا منگوا سکتے ہیں یا نہیں منگوا سکتے۔ سرکاری وکیل کی دلیل یہ ہے کہ اس میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا کہ گھر والے کھانے میں زہر کیوں ملائیں گے، اور ایک ایسا نظام کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ کھانا پہلے چکھ لیا جائے۔ کامران خان نے جب یہ کہا، معروف ٹی وی میزبان کامران خان نے جب یہ کہا معاملات اب فوج ہی استوار کر سکتی ہے، تو ہم سب اس پہ بہت بگڑے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کھیل سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور فوری طور پہ الیکشن کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ 15 جماعتیں، پہلے 13 جماعتیں تھیں، اب 2 نئی پارٹیاں بن گئی ہیں۔ ایک ہے جناب علیم خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی، اور ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب کی۔ 15 پارٹیاں ہیں اور ایک آدمی ہے۔ 15 بالر ہیں، 15 بالر اور ایک بیٹسمین ہے، اور اس سے وہ خوف زدہ ہے۔ ان پارٹیوں کی حالت کیا ہے؟ 22 وزراء فارغ کیے گئے پختونخوا حکومت سے، اور کہا یہ گیا کہ وہ سیاسی مداخلت کر رہے تھے۔ تو حکومت کے ختم ہونے کا وقت تھا، تو اس وقت سیاسی مداخلت کیوں یاد آئی الیکشن کمیشن کو؟ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے، اور قابل اعتماد ذرائع ہیں، کہ ان میں سے کئی ایک کرپشن کے مرتکب ہوئے۔ اب یہ تو تحقیقات ہی سے پتہ چل سکتا ہے کتنی کرپشن ہوئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے یا نہیں ہوئی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری افسروں کے تبادلے میں 5-6 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ ہاؤسنگ کے منسٹری میں، جہاں جمعیت علماء اسلام کا عمل دخل تھا، نرخ کچھ زیادہ تھے۔ آج صبح گوادر میں چینی قافلے پر حملہ ہوا، جو زیر تعمیر گوادر کے ہوائی اڈے سے، جو بہت بڑا ہوائی اڈہ ہوگا، یہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بننے جا رہی ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ چینی ذرائع ابلاغ یہ کہتے ہیں کہ چینی قافلے پر حملہ ہوا۔ آئی ایس پی آر کے اعلامیہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگرچہ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی جاں بحق نہیں ہوا۔ اس میں کہا گیا فوجی قافلے پر حملہ ہوا، اور تیزی سے رد عمل کی وجہ سے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ چینی سفارت خانے نے مطالبہ کیا ہے کہ تحقیقات کی جائیں، اور تحقیقات تو ظاہر ہے پہلے بھی ہوتی ہیں، اس پر اصرار یہ ہے کہ تحقیقات وسیع پیمانے پہ ہوں، زیادہ احتیاط سے کی جائیں، زیادہ بڑے پیمانے پہ کی جائیں، ظاہر ہے یہی مراد ہے، اور مجرموں کو پکڑا جائے، انہیں مثالی سزائیں دی جائیں، اور مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ، تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ ہونے نہ پائے۔ ان حالات میں ایک نگران حکومت اگر بنتی ہے تو کیا کر سکے گی وہ؟ کیا وہ پختونخوا میں جو ہے دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور مولوی ہیبت اللہ صاحب کا ایک بیان، ملا ہیبت اللہ کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جو لوگ اس کے مرتکب ہوں گے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن پھر ملا ذبیح اللہ نے، جو ترجمان ہیں طالبان کے، افغان طالبان کے، انہوں نے کہا ہم نے تو یہ کہا ہے
کہ افغان شہری اس میں ملوث نہیں ہوں گے، ایسا کنٹرول تو نہیں ہے ان کا، اور سرحد تو کوئی محفوظ نہیں ہے، اور آنے کی اجازت جنرل باجوہ صاحب نے آنے کی اجازت دے دی لوگوں کو، اور کوئی بندوبست نہیں کیا۔ تو یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کہ بھئی انہوں نے بیعت کی تھی مولوی ملا ہیبت اللہ کی، اور یہ ہمارے حلیف تھے اور امریکہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں، تو اس محاذ پر بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ ایران میں زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں چینی، اور افغانستان پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے مفادات تو پاکستان سے وابستہ ہیں۔ ایک بہت پہلے ایک سرکاری افسر سے جو میرے بہت عزیز دوست تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے ایک چینی لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان اتنا ہی اہم ہے چین کے لیے جتنا اسرائیل امریکہ کے لیے، لیکن کوئی یہاں استحکام ہو، یہاں حالات کچھ سازگار ہوں تو وہ اپنا توجہ دیں اس پہ، اور جہاں یہ کنفیوژن ہو کہ تعلقات میں چین امریکہ کو اولویت دی جائے گی، زیادہ اہمیت دی جائے گی، یہ باجوہ صاحب مستقل تبلیغ کیا کرتے تھے، تو کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور ملک کو درکار ہے امن، استحکام، یہ نگران حکومت کا کیسے استحکام لائے گی؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور کسی کی بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جس کسی سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حالات کیسے ٹھیک کریں گے، تو وہ کہتا ہے یہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کسی دانا آدمی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب 14 اگست کو سلامی لیں گے، ان کی خواہش ہے کہ یوم پاکستان کی، یوم آزادی کی وہ اپنا سلامی بولیں، اور اس کے بعد حلف اٹھائیں انوار الحق کاکڑ صاحب۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ ان کا وطن برطانیہ ہے، جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، جہاں ان کے خاندان کے لوگ ہیں، جہاں شاید ان کا مستقبل ہے۔ ایک خبر یہ ہے جس کی تصدیق جلد ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی کہ جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کہا گیا ہے کہ اپنے اندر کا کوڑا کرکٹ کچھ صاف کریں۔ اب کوڑا کرکٹ تو اس میں جو ہے وہ سب جانتے ہیں کیا ہے، صفائی وہ کیا خاک کریں گے، لیکن کچھ تو صورتحال بہتر ہو، کچھ تو بہتر لوگ اس میں آئیں۔ فیصل وافدہ ابھی تک تو گولہ باری کر رہے تھے عمران خان پہ، اپنے محسن پہ، اور اب وہ جو ہے 3-4 دن سے مسلسل وہ بات کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف، اور فرمایا کہ جمہوری جنازے کیوں اٹھائے جائیں، یہ تو نہیں اٹھائے جا سکتے۔ کچھ لوگوں کے نام بھی لیے کہ فلاں کیوں وزیر نہیں ہو سکتا اور فلاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے علی محمد خان کا نام بھی لیا، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی محمد خان جو ہیں وہ ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ تو خیر ایسی اطلاعات ہیں جن کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ تردید ہو سکتی ہے، وقت ہی بتائے گا۔ کارروائی جاری ہے۔ عاطف جو سینئر منسٹر تھے، ان کے فرزند کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جھنڈوں کا میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، اور لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ ہر ایس ایچ او کو پنجاب کی حد تک تو ہمیں معلوم ہے، ایک فہرست دی گئی ہے کہ اتنے 500 کے لگ بھگ آدمی گرفتار کیے جائیں، یا اس سے کچھ کم و بیش، اور یہ ظاہر ہے کریک ڈاؤن ہوگا، لوگ پکڑے جائیں گے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ یہ جو 13 یا 15 پارٹیاں ہیں، یہ کیسے مشترکہ امیدوار کھڑے کریں گی؟ اور اندیشہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹے گی، اور کھڑے کر بھی لیں تو اگر عمران خان کے ووٹر میدان میں نکل آتے ہیں، ابھی متھرا میں اور حویلیہ میں واضح ہوا، تو کیا کیا جائے گا؟ اس لیے اندیشہ یہ ہے کہ الیکشن بر وقت نہیں ہوں گے۔ اس کا کچھ اندازہ ہو جائے گا کابینہ کی تشکیل سے۔ 2013 میں کھوسو صاحب کی جو وزارت تھی اس میں 14 وزیر تھے، ایک مشیر تھا، اور 2018 میں جو کابینہ بنی ناصر الملک صاحب تھے شاید، تو اس میں 8 وزیر تھے۔ اگر 20-25 وزیر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جلد ہونے والے نہیں ہیں، فضا ہموار کی جائے گی تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے،
اور فضا ہموار کرنے میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یہ بھی کہ اس کے بعد ملک چلانا ہے نا، ملک یہ لوگ چلائیں گے، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب اور شریف خاندان۔ ادھر عدالتی محاذ پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک قانون منسوخ ہو گیا، کچھ اور منسوخ ہو جائیں گے، اندازہ یہ ہے 15 اگست سے سماعت شروع ہو رہی ہے، کچھ اور مقدمات کے، میں اس کی ٹیکنیکل تفصیلات میں نہیں جاتا، عام آدمی کے لیے دشوار ہوگا ان قوانین کی تفصیلات کو سمجھنا، میں کافی کریزی آج اس پہ کی ہے، لیکن اس کی تفصیلات اگر میں بیان بھی کروں تو عام آدمی کی سمجھ میں شاید نہیں آئے گا، میں خود مشکل سے انہیں ایک حد تک سمجھ سکا۔ تو تلوار لٹک رہی ہے نواز شریف صاحب پہ اور شہباز شریف پہ بھی۔ اگر نیب کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی ہے، اگر سپریم کورٹ اسے منسوخ کر دیتی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے تو کیا کریں گے؟ اور یہ انوار الحق کاکڑ کی نامزدگی کے بعد ایسی خاموشی کیوں ہے؟ مریم نواز خاموش ہیں، جو کہ جن کی خاموشی ہمیشہ بامانی ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب وہ بات کرنا نہیں چاہتی۔ ان کے والد گرامی خاموش ہیں، نگران وزیر اعظم کا جس طرح فیصلہ وہ سب جانتے ہیں۔ خورشید شاہ نے کہہ دیا یہ تو ان کا تو نام تھا ہی نہیں، اور وہ گئے کل صبح تو کہا، ہفتے کی صبح تو کہا اخبار نویسوں سے شہباز شریف صاحب نے کہ 2-3 دن میں فیصلہ ہوگا، پھر چند گھنٹے میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں راجہ ریاض جو کسی کے نمائندہ نہیں ہیں، وہ اپنی پارٹی کے بھی نمائندہ نہیں، اپنے حلقے کے بھی نمائندہ نہیں ہیں، نون لیگ سے وہ کہہ رہے تھے ٹکٹ میں لوں گا، اب تو پتہ نہیں انہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 امیدواروں کے میں لے کے گیا نام اور 3 کے انہوں نے لیے، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سا نام چاہتے ہیں، کن صاحب کو نامزد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک نام پہ ہاتھ رکھا، یعنی انوار الحق کاکڑ، اور انہوں نے فوراً ہی ایگری کر لیا۔ تو خواجہ سعد رفیق خاموش ہیں، خواجہ آصف خاموش ہیں، اور مریم اورنگزیب نے صرف یہ کہا کہ میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ ہو گیا اتفاق رائے سے، اس کی تائید نہیں کر رہے اس فیصلے کی۔ تو ظاہر ہے یہ تو ہم مستقل طور پر کہتے آئے ہیں کہ پاک فوج پنجاب پولیس نہیں بن سکتی، یہ اصطلاح اسی ناچیز نے کی تھی، پہلی دفعہ عرض کی تھی، جس کو اپنا لیا گیا ہے۔ فوج فوج ہے اور ہمیشہ فوج ہی رہے گی، پولیس نہیں بن سکتی، وہ ان کے اشارہ ابرو پہ نہیں چل سکتی۔ تو دیکھیے اگر کابینہ کے ارکان کی تعداد 20-25 سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زیادہ وقت لگے۔ ویسے رانا ثناء اللہ کہہ ہی چکے ہیں کہ الیکشن تو بر وقت نہیں ہو سکتے، مردم شماری کا بھی مسئلہ ہے، دوسرے بھی مسائل ہیں، تفصیلات بہت ہیں، بہت سے پہلو ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ فی الحال بس اتنا ہی عرض ہے، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔